بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الفتح متحسن ہوا یعنی قلعہ بند ہوا۔ 7 روز تک محاصرہ رہا۔ ابو الفتح نے منت سماجت کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ 20,000 درہم سرخ سال نظر کر دیا کروں گا اور الحاظ سے احتراز کر کے حکام شرعی کو جاری کروں گا۔ سلطان نے ان شرائط کو اس لیے منظور کر لیا کہ ارسمان جاذب حاکم ہرات نے قاصد دوڑا کر سلطان کو خبر دی تھی کہ لشکر ایلک آ پہنچا ہے اور خرابی مچا رہا ہے۔ اس سبب سے سلطان جلد غزنی کو روانہ ہوا اور مہمات بھٹنڈا یعنی وادی ہند راجہ سکھپال کے حوالے کر گیا۔ ہر مذہب کا یہ قاعدہ ہمیشہ چلا آتا ہے کہ جتنی مدت اس پر گزرتی ہے اتنی اس کی تفریق ہوتی ہے، یعنی بدعتی فرقے نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اس میں بھی بدعتی فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ بعض فرقوں نے وہ بدعات اختراع کیں کہ اصل اسلام کا حصہ ان کے مذہب میں تھوڑا ہی باقی رہا۔ ان بدعتی فرقوں میں سے فرقہ کرامتی ہے، وہ فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ ہے۔ گو ان دونوں فرقوں کے مسائل میں فرق ہے، مگر مورخ اپنی لاعلمی سے ایسا ان کو خلط ملط کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مراد کس فرقہ سے ہے۔ اس فرقہ نے 290 ہجری میں شام پر بڑا ہولناک حملہ کیا، 311 ہجری میں بصرہ اور کوفہ کو لوٹا اور ابو طاہر کو اپنا پیشوا بنا کر 319 ہجری میں شہر مکہ کو لے لیا اور قتل عام کیا۔ پھر حجر اسود کو لے گئے اور 20 برس تک اپنے قبضہ میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفہ اور رازی سالانہ روپیہ ان کو دیتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ ہلاکو اور منگو خان نے اس فرقہ کرامتیہ اور اسماعیلیہ کے زن و مرد بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ کرامتی مشرق میں وادی سندھ میں پھیل گئے اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اس فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے پہر ان کو 571 عیسوی میں ملتان سے نکالا ہے۔ 634 عیسوی میں دہلی میں ان کا زور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرامتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے۔ پہلے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت بڑا اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلہ پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراسان کو خالی دیکھا۔ طمع دامن گیر ہوئی۔ سیاہ وش تگین خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خویش تھا، لشکر فراوان دیگر خراسان بھیجا اور جعفر تگین خان کو دارالملک بلخ پر شاہنشاہ بنایا۔ اس زمانے میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو وہ غزنی جا کر طارز ادا سے اس کو مسنون رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاہ ہوش تگین ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو نشاپور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ اعیان خراسان نے یہی اس سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی تھی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ تھی اور مدہوش خبریں ان کی سنتے تھے، سلطان کے دشمنوں سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس حدود کے مداخل و مخارج ہوشیار کارگزار آدمیوں کے سپرد کیے۔ پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثہ سے سلطان کو مطلع کریں۔ سلطان نے مہمات وائے ہند کو سکھپال کے حوالے کیں۔ بہت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوہ اور کثیر الانبوہ لے کر بلخ میں آیا۔ جعفر تگین تو اس کے ہول سے ایسا بھاگا جیسے لاہور سے شیطان بھاگتا ہے اور ترمزمین پہنچا۔ سلطان نے اس کے سربراہ 10,000 سپاہ دیگر ارسلان جاذب کو بھیجا۔
سیاوش تگین کنار جیون پر آیا، مگر دریائے اس وقت طغیانی پر تھا، اس لیے یہاں سے پہر گیا اور مرومین پہنچا تاکہ بیابان کی راہ سے ماورالنہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی، سرخس گیا تو محسن ابن طاق نے اسے روکا، مگر سیاوش تگین نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے۔ مگر ارسلان جاذب نے اس کو سرخس میں ٹھہرنے نہیں دیا، وہ نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعقب کیا اور اس کا قافیہ تنگ کیا، اس کا مال اسباب بہت ضائع کیا۔ سیاہوش تگین نے شمس المعانی قبوس سے التجا کی، بہت مشکل سے بیابان کی راہ سے مرد کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مرومین مقیم تھا، اس نے سنا کہ بیابان کی راہ سے سیاوش تگین اس کی طرف آتا ہے۔ سلطان نے ابو عبداللہ طائر کو لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیابان کے اندر جہاں پانی کا نام تک نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوش تگین کو جا لیا۔ اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا، اس کو بندگرہ میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوش تگین جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ الغ خان سے جا ملا۔ اس سے الغ کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی، ماوراء النہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی کہ تخارستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی، خلجی، ہندی، افغانی، غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع و عریض موضع پر فروکش ہوا۔ الغ خان اور قدر خان بھی اس کے نزدیک اترے۔ جابنین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جولانیاں شروع کیں، دن بھر لڑے، رات کو اپنی اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمنہ و میسرہ و کلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتون کے پشتے لگ گئے اور ایک خون کا دریا صحرا میں بہنے لگا۔ سلطان نے ہاتھی پر بیٹھ کر سپاہ کلب الغ خان پر حملہ کیا۔ الغ خان کے صاحب رایت کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچے گرا تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ سلطان کے ہاتھی دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے۔ ان ہاتھیوں سے الغ خان کا لشکر سنبھلنے نہیں پاتا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا، ہزاروں کی جان لی اور دشمن کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی، جیہون سے پار اتر کر اپنے ملک کو گئی۔ 1006 عیسوی میں الغ خان کو ایسی شکست ہوئی کہ پہر اس نے خراسان کا نام نہیں لیا۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ الغ خان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعقب کا ارادہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہیوں میں اس کی برداشت کی تاب نہ تھی، اس تعقب پر وہ راضی نہ تھے۔ مگر جب سلطان محمود غزنوی خود بنفس نفیس اس بات میں سعی تھا تو ناچار سب کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف پڑی، سخت جاڑا ہوا۔ سلطان کے واسطے ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئیں اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھپال، جس کے آبسارا یا نواسا شاہ کہتے تھے، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا تو وہ اپنا قائم مقام راجہ سکھپال کو کر گیا تھا۔ یہ راجہ پشاور میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور ابو علی سجوری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کا نام فارسی کتابوں میں طرح طرح سے لکھا ہے: آبسار، آبشار، نواسا شاہ،
سلطان کو جب یہ خبر پہنچی کہ نواسہ شاہ مرتد ہو گیا تو وہ سنتے ہی کوچ پر کوچ کرتا ہوا ہندوستان آیا اور دفتن ابو نصر نے نواسہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان اس کو غزنی لایا اور ساری عمر قید خانہ میں رکھا۔ اس سے بہت سا روپیہ لیا۔ اس کے نام کی بہت سی مثالیں ہیں، مگر سب میں بہتر یہ ہے کہ وہ راجہ جے پال کا نواسہ تھا اور شاہ کا لفظ اس کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا، اس لیے نواسہ شاہ اس کا نام تھا۔ ملتان کی تسخیر میں جو انند پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بے ادبی کی تھی، اس کے جواب میں سلطان نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ انند پال غافل نہ تھا، اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دوڑائیں، ایلچی روانہ کیے اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس نے مطلع کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ہماری دولت و حشمت عزت میں کچھ فرق نہیں آیا، اگر تم تخیر کرو گے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک سیاہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر و تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ انند پال کی امداد کریں۔ چنانچہ اجین کالنجر، کنوج، دلی، اجمیر، گوالیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ انند پال کے پاس بھیج پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی صاحب جائیداد عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات و جواہر بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ کاٹ کر کچھ نہ کچھ اپنے خاوند کے پاس بھیجا۔ اس طرح لشکر کی امداد ہوئی، غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان آنند پال نے کیا جو پہلے امیر سبکتگین کے زمانے میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف و خطر دشمنوں میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھودوائی کہ دشمن نہ گھس آئے، پھر اس نے لڑائی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھایا، دشمنوں کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہیانہ حیلے کر کے ان کو لشکر گاہ کے قریب لائے۔ اس کے لیے سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھیں، مگر 20,000 گھگر سروپا برہانہ ہاتھوں میں طرح طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلواروں، کٹاروں، تیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گھروں کی دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ ناگہرہ راجہ آنند پال کو سواری کا ہاتھی نقطۂ تفنگ کے شور و غل سے بگڑا اور بے تحاشا پیچھے کو بھاگا۔ اس کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے، اس سبب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سپاہ کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔